الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہدایہ قرآن کلاس تمام شرکاء کلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق سے آج 22 رمضان المبارک بارگاہ خداوندی میں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحبت قرآن کریم سے فیضیاب ہونے کے لیے الہدایہ قرآن کلاس جاری ہے اور ہم حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے اور جو کچھ بھی ہم رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اللہ کے پیارے قرآن کریم سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک ہمیں اس پر ہمیشہ کے لیے استقامت نصیب فرمائے اور قرآن پڑھتے پڑھتے ہماری زندگیاں قرآن بن جائیں اور قرآن کریم کے طفیل سے، تصدق سے امت مسلمہ کے حالات بہترین ہو جائیں، خوبصورت ہو جائیں، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں اور ہر بے راہ روی سے اللہ پاک امت مسلمہ کے ہر فرد کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر ہمیشہ اپنے رب کی تلاش میں سرگرداں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع، مین موضوع ہمارا حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق جس شخص کے اندر ہوتا ہے، سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اس کو خوبصورت کر دیتا ہے. حسن اخلاق جس شخص کے اندر ہوتا ہے اس کو ظاہر و باطن خوبصورت بنا دیتا ہے اور پھر اللہ کی مخلوق اس کی طرف محبت کے ساتھ چلی جاتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. اور جس کے اندر بد اخلاقی ہوتی ہے تو بد اخلاقی انسان کے ظاہر و باطن کو بد صورت بنا دیتی ہے. تو حسن اخلاق میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، حسن اخلاق کی کون کون سی شاخیں ہیں، یہ بحمداللہ تعالی ہم یکم رمضان المبارک سے اس پر اسٹڈی کر کے اور ڈسکشن کر کے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہمیں ان ساری اوصاف کو اپنے اندر ایک ایک کر کے سجانے اور ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حسن اخلاق ہمارا مین موضوع اور حسن اخلاق کی جو اوصاف ہیں، شاخیں ہیں، ان کو ڈسکشن کرتے کرتے آج ہمارا موضوع جو ہے، جس موضوع تک ہم پہنچے ہیں وہ ہے صبر اور شکر. تو پہلے ہم صبر کو دیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی بندگی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہے. اس میں نہ کوئی ریاکاری ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی شخص سے اللہ کے سوا اس کا اجر طلب ہو سکتا ہے. ایک ایسی بندگی ہے جو خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہے اور ایک ایسی طاقت ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے اور انسان کو
اتنا مضبوط بنا دیتی ہے کہ اس دنیا کی مشکل زندگی سے گزرتے ہوئے وہ کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا، ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ اس دنیا میں جب انسان کو بھیجا گیا ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک اعلان فرمایا کہ جس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں انسان کو میں پیدا کر رہا ہوں، یہ زندگی مشکلات سے بھرپور ہوگی۔ اللہ پاک نے سورہ بلد کے ابتدا میں ہی اس حقیقت کو واضح فرما دیا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں ڈال کر پیدا کیا ہے، مشقت میں پیدا کیا گیا، یعنی مشقت میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پھر انسان کا اور دنیاوی زندگی میں مشقت کا ایک گہرا تعلق ہے۔ جو اس دنیا میں آئے گا اس کو مشقت اٹھانا پڑے گی، اس کو اس سفر کو طے کرتے ہوئے مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، بیماریاں آئیں گی۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس بات کو بھی واضح فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ انسان تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو اب لازم ہے، اس دنیا سے گزرتے ہوئے لازم ہے تیرے ساتھ آزمائشیں، مشکلات، تکالیف۔ انسان پوچھتا ہے مولا وہ کیسی تکالیف ہوں گی، کیسی آزمائشیں ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی نقص کا مطلب نقصان کر کے تیرے مال میں، کبھی تیرے مال میں نقصان کر کے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور کبھی تمہاری جانوں میں نقصان کر کے آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے آزمائیں گے، کبھی خوف دیں گے، وَالْجُوعِ، اور کبھی بھوک دے کے آزمائیں گے، تیری روزی کم کر کے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، باغ بھرے اجاڑ کے، ختم کر کے تجھے آزمائیں گے۔ اور آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے ان خوش قسمتوں کو جو صبر کرنے والے ہوں، جو صبر کو اپنے ساتھ رکھیں گے، صبر والی بندگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، گویا اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے سامنے جھکے رہیں۔ جو ان پر تکلیف آئے گی، نقصان آئے گا، آزمائش آئے گی، تو اس پر آہ بکا کر کے، شکوے کر کے دنیا کو نہیں بتائیں گے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بہت بڑی بات ہے کہ اوپر اللہ کی طرف رخ کر کے اپنی توجہ موڑ کے دیکھیں گے کہ یہ تکلیف تو میرے رب نے مجھے دی ہے،
یہ تکلیف تو میرے مالک کی طرف سے آئی ہے، رب العالمین کی طرف سے آزمائش آئی ہے، تو پھر اس کا شکوہ دنیا داروں سے کرنا یہ محبت نہیں ہے۔ محبت والے کبھی شکوہ نہیں کرتے۔ تو جو اس پر صبر کریں گے، صبر کا مطلب کیا کہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس تکلیف کو سہتے ہوئے اپنے چہرے پر خوشی لا کر اب سے کہیں گے یا اللہ جیسے تو راضی میرا، اس پر رو رو کے رولا نہیں ڈالیں گے، شکوے نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان پر کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ سر اپنا اللہ کے حضور جھکا دیا، دل جھکا دیا، اور اللہ کی رضا کی خاطر یہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے باطن کو تو جھکایا تھا، ظاہر سے بھی اس کی گواہی دے دی کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا، سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ کسی کا کوئی پیارا دنیا سے گزر جاتا ہے، بہت بڑی مشکل ہے، اس سے بڑی مشکل اور کوئی نہیں ہوتی، اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہوتی، اس سے بڑی تکلیف، دکھ، حزن اور کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ بندے خدا جب یہ خبر سنتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ کیا کس نے ایسا میرے ساتھ؟ میرے مالک نے کیا، رب العالمین نے کیا ہے۔ پھر یہ تو حقیقت ہے، یہ ٹال نہیں سکتی کہ جو کچھ بھی اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا اس نے واپس تو جانا ہی جانا۔ تو صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً یہی پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر اس بندے کا مقام کیا ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو اللہ کی محبت میں اس قدر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی دکھ نہیں لگتا۔ جب بھی دکھ آتا ہے تو کدھر دیکھتا ہے؟ وہ مالک کی طرف دیکھتا ہے، سنیا تو میرے قریب ہے نا، تو میرے پاس ہے نا۔ جب اپنے مالک کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو پھر مسکرا دیتا ہے۔ جب یہ خوشخبری پڑھتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر دیکھتا ہے کہ جس مالک نے آزمائش میں ڈالا ہے وہ مالک مجھ سے دور تو نہیں ہے، اس نے تو میرا ہاتھ پہلے ہی تھاما ہوا تھا، اور جب میں نے اس کی خاطر اس کے آگے سر جھکا دیا اور خوشی سے اس دکھ کو قبول کر لیا، سینے سے لگا لیا جو میرے مالک نے مجھے امتحان کے طور پہ دیا، تو میں اس دکھ پر صبر کرنے لگا تو میرے مالک نے میرا ہاتھ پہلے سے بھی زیادہ تھام لیا، پہلی تھاما ہوا تھا، پہلے بھی وہ میرا رب تھا اور اب وہ میرا محب ہو گیا۔ سبحان اللہ، ان اللہ یحب الصابرین ان اللہ مع الصابرین۔ اس حقیقت کو ہم نے جاننا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مشکلات لازمی ہے، اس سے بڑی مشکلات کا انسان کا گہرا ساتھ ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ جتنا کوئی اللہ رب العزت کی پاکی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ پاک کرنا چاہتے ہیں، اتنا ہی زیادہ پاک ہونا چاہتے ہیں اس کا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنی محبت میں آزمائشیں دے دے کے پاک کرتے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کا صلہ اتنا بڑا ملتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک اس دکھی بندے کا ہاتھ تھام لیتے،
فرماتے ہیں کہ میری رضا کی خاطر تم نے صبر کیا ہے، اب تو یقین کر کے میں تیرے ساتھ ہوں، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، ان اللہ مع الصابرین، مع الصابرین۔ ماں کا مطلب کیا ہے؟ ماں اس طرح ہوتا ہے جیسے دو وجود ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو صبر کرنے والے کے لیے اجر ہے کہ اللہ رب العزت پہلے قریب ہر شخص کے، ہر انسان کے شارک سے قریب ہے، مگر جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ رب العزت اس کے اور ساتھ ہو جاتا ہے، اس کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں۔ اللہ تو ساتھ ہے، اس بندے کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور پھر جب بندے کو اللہ کے قرب کی لذتیں ملتی، وہ لذتیں کو لے کر تو دیکھے، جب اللہ رب العزت کے اپنے حقیقی محبوب کے قرب کی لذتیں ملتی ہیں تو پھر وہ بندہ اور تڑپتا ہے، مولا مجھے اور قریب آنا، اور قریب آنا ہے، اور قریب آنا ہے۔ لیکن قرب خداوندی کے لیے آزمائشیں لازم، آزمائشیں، مشکلات لازم ہے، اور ان پر صبر کرنا لازم ہے۔ اس کی مثالیں ہم آگے دیکھیں گے ساری، کہ کس کو سب سے زیادہ صبر کرنا پڑا، کس کو سب سے زیادہ مشکلات، آزمائشوں، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور اسی کو جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھا، قرب والا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل انبیاء پر اگر جتنی آزمائشیں تکلیفیں آئی ہیں، کوئی ایسا نبی ہے ہی نہیں جس پر آزمائشیں تکلیفیں نہ آئی۔ کل انبیاء پر جتنی تکلیف اور آزمائشیں آئی ہیں ان سے کہیں زیادہ مجھ پر تنہا وہ تکلیف اور آزمائشیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت الطاہرہ کو دیکھا جائے تو حضور کی حیات طیبہ مشکلات سے بھرپور ہے، آزمائشوں سے بھرپور ہے، ایک الگ ٹاپک ہے۔ اور انبیاء کرام، اولو العزم انبیاء کرام رسول جو ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اتنی آزمائشیں پائیں اور ہر آزمائش پر پہلے سے بڑھ کر صبر کیا۔ جب صبر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو العزم رسولوں میں شامل کر دیا۔ صبر اتنی بڑی اللہ کی بندگی ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے بندے کو، اور پھر جب صبر کرتا ہے انسان پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے صبر کرنے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور نظر رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں منظور نظر رہتا ہے۔ اور جو منظور نظر ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور سب اس بات پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب سے، مالک سے جو کام چاہے کروا سکتا ہے، جو منظور نظر ہوتا ہے، جو قریب بھی ہوتا ہے اور منظور نظر بھی ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو چاند کو 2 ٹکڑے بھی کروا سکتا ہے، وہ چاہے تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹا سکتا ہے، وہ چاہے تو پتھروں کو، کینکریوں کو کلمہ بھی پڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ تو بہت بڑے رب کے محبوب کی مثالیں ہیں۔ سارے انبیاء کرام نے ٹاپ کا صبر کیا، اسی طرح اللہ رب العزت سے جو چاہا منوایا۔ اولیاء کرام کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں صبر کرنے والوں کی۔ تو صبر کرنا جو ہے یہ اتنی بڑی طاقت ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اسی کو ملتا ہے جس پر اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اور اس کو اپنے قریب رکھتے ہیں۔ تو نچوڑ یہ سمجھنا ہم نے کہ صبر کا اور مومن کا ایک دوستی والا
ساتھ ہے، اور دوست بن کے رہنا چاہیے، دوست بنا کے رکھنا چاہیے صبر کو اور شکر کو، پھر ہی ایمان کے مقام پر کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آج ہم صبر کے تحت جو بھی باتیں آتی ہیں وہ ساری ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ صبر و شکر کی فضیلت اور ان کی برکات، یہ ہمارا موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے فضل الصبر و اہمیتہ، صبر کی فضیلت اور اہمیت۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 200، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو صبر کرو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو، یعنی ثابت قدم رہو اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو۔ ورابطوا اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو، تیار رہو ہر وقت جہاد کے لیے۔ مومن کو حکم ہے کہ ہر گھڑی جہاد کے لیے تیار ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی اس بڑے جہاد پہ لگی ہے جہاں پر سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنی جان بھی قربان کی جاتی ہے، سر بھی کٹایا جاتا ہے۔ بہت بڑا صبر کا کام ہے، گھر بار قربان ہے، بیوی بچے قربان ہیں، سب کچھ قربان ہے، ماں باپ قربان ہے، اور صرف ایک جان ہے وہ بھی لے کے اللہ کے حضور سرحد پہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جان بھی لے لی جاتی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو جتنا آزمائشوں سے گزرتا جاتا ہے ایک مجاہد، مرد مجاہد، اتنا ہی وہ خوش ہوتا جاتا ہے۔ آخر کار سے طلب ہوتی ہے کہ مولا مجھے شہادت چاہیے، دعائیں کرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، اور پھر اس کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا جہاد ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا حضور سب سے افضل جہاد کون سا ہے، ایک تو بڑا جہاد ہے نا جو عرض کیا میں نے، تو سب سے افضل جہاد کون سا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنا۔ اب آپ بتائیں کہ نفس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ہمیں کوئی میدان ڈھونڈنا پڑے گا؟ ہاں، میدان ڈھونڈیں گے اپنے ہی اندر، دیکھیں گے نفس کہاں بیٹھا ہے، کتنا مضبوط ہے، اور اس کو کیسے مارنا ہے۔ تو اس کی مثالیں ہمیں کامل اولیاء کرام، اولیاء کاملین کی حیات طیبہ سے ملتی ہیں کہ انہوں نے یہ نفس کو کس طرح سے مارا، یہ سفر کیسے طے کیا۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ نفس ہے، جو ہمیں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے سکون نہیں لینے دیتا، راہ حق پر چلتے ہوئے سکون نہیں لینے دیتا، اور دنیا کی آلائشوں اور گندگیوں کی طرف نوجوانوں کو، بچوں کو دعوت دیتا ہے، بڑوں کو دعوت دیتا ہے، اور اتنی سخت دعوت دیتا ہے کہ کثیر تعداد جو ہے اس میں پھنستی چلی جاتی ہے۔ اس کی ہم مثال دیکھ رہے ہیں اپنی عام زندگی میں، عام روٹین میں، کہ نفس کی دعوت کا کتنی دنیا شکار ہے، کتنے مسلمان ہیں جو نفس کی دعوت کا شکار ہیں۔ تو پھر وہ اس جہاد افضل سے ہر لمحہ محروم ہے، اور ایک وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جو ہر لمحہ، ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کر کر کے اٹھاتے ہیں کہ اللہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی
ایسا کام نہ ہو جائے جس سے تو ناراض ہو جائے، اور وہ کوئی بات بھی نفس کی نہیں مانتے۔ اور اللہ والے کیا فرماتے کہ نفس کو مارنا ہے تو پھر وہ کام کرو جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اپوزٹ ہوتا ہے کہ اس سے نفس راضی ہوتا ہے، اور نفس جب راضی ہوتا ہے اس کو، جیسے آپ نے کوئی جانور گھر میں رکھا ہوا ہے چھوٹا سا، تو اس کو آپ روز لقمہ دیتے ہیں کھانے کا، صبح دوپہر شام اس کے کھانے کا خیال رکھتے ہیں، اور جس طرح کا اس کو آپ کھانا دیں گے، خوراک دیں گے، وہ اسی نسبت سے پلے گا، بڑھے گا اور موٹا تازہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو وہ اچھا ہی نہیں لگتا، ایسا ہو یعنی ہے کوئی جانور ہے اچھا ہی نہیں لگتا، تو آپ اس کو خوراک نہیں دیں گے۔ آپ ہر وقت یہ دعا کریں گے یہاں سے دفاع ہو جائے، یہ مر جائے، بشرطے کہ وہ اچھا نہ لگے۔ اب اس کو آپ خوراک نہیں دیں، جس کو آپ خوراک نہیں دیں گے، ایک وقت کی خوراک میں بھی کمزور ہو گیا، دوسرے وقت کی میں بھی کمزور ہو گیا، پھر اگلے دن بھی یہی روٹین، اگلے دن بھی یہی روٹین۔ تو اگر آپ اسے 40 دن تک خوراک بند کر دیں گے تو وہ تو پہلے ہی مر جائے گا۔ 40 دن حد چلا رکھا ہے اللہ پاک نے کہ اتنے دن اگر اس سے بے رغبتی رکھیں گے تو وہ مر کے بالکل سوکھ سڑ کے ختم ہو جائے۔ اب اس جانور سے مراد کیا ہے؟ یہ نفس۔ نفس ایک بہت بڑا جانور ہے، اور اس کو مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ نفس کو جتنی خوراک دیتے جاؤ گے اتنا یہ مضبوط و موٹا تازہ ہوتا ہے، اور جب یہ موٹا تازہ ہوتا جائے گا تو پھر تمہارے باطن سے روحانی طاقت ختم ہوتی جائے گی اور نفسانی طاقت بڑھتی جائے گی۔ اندر دو طاقتوں کی جنگ ہر گھڑی جاری ہے نا، ہمارے ہر مسلمان، ہر انسان کے اندر دو طاقتوں کی جنگ جاری رہتی ہے، جہاد جاری رہتا ہے۔ ایک طرف روح ہے، دوسری طرف نفس ہے۔ جہاں روح کی بات مانتا ہے، اور اس جنگ کا جو مرکز وہ انسان ہے، انسان اگر روح کی بات مانتا چلا جاتا ہے، بڑے آسان الفاظ میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی اس کی خوراک بن جاتی ہے۔ روح کی خوراک اللہ کی بات ماننا، اللہ کی بتائے ہوئے پر عمل کرنا، نفس کی خوراک نفس کی شیطان کی بات ماننا۔ اب آپ بتائیں کہ شیطان کبھی چاہے گا کہ مومن نماز پڑھے؟ وہ روکے گا نا، نماز سے روکتا ہے۔ نفس جو ہے کبھی تھپکیاں دے دے کے کہتا سو جا بھی سو جا، خیر ہے اٹھ کے پڑھ لی نماز۔ نفس نیکیاں کرنے سے روکتا ہے، نفس نمازیں پڑھنے سے روکتا ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی بارگاہ میں بندے کو بڑا کرتا ہے نفس ہر اس کام سے روکتا ہے۔ تو جب بھی ایسی سچویشن ہو تو سمجھ لیں کہ نفس جو ہے وہ خوراک مانگ رہا ہے۔ اور اگر ہم نے ایسا کر لیا کہ جو نفس کی دعوت ہے اس کو قبول کر لیا، اب روح کی طرف سے رحمان کی آواز آ رہی ہے، روح رحمان کی طاقت ہے، نفس شیطان کی طاقت ہے۔ روح کی طرف سے رحمان کی آواز آ رہی ہے 700 بار قرآن پاک میں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو بھی، اٹھ جاؤ مومنو، نماز پڑھو، اٹھ جاؤ مومنو، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح۔ یہی تمہاری کامیابی ہے دونوں جہان کی۔ تو پھر وہ بندہ اگر اٹھ کے نماز کی طرف آ جاتا ہے تو سبحان اللہ، خدا کی قسم اس نے اپنی روح کو لقمہ دے دیا، روح کو ایک طاقتور خوراک دے دی۔ رمضان آیا، آواز آئی کہ کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مومنو تم پر روزے فرض ہیں، اٹھو سحری پکاؤ، روزہ رکھو۔ جس نے رات اللہ کی محبت میں گزاری، اس انتظار میں گزاری کہ سحری آئے تو میں کھانا بناؤں، سب کو روزہ رکھواؤں، دودھ بھی رکھوں، اور روزہ رکھ لیا، اور جب
वक्त पूरा हुआ तो कहा वापिस आऊंगी व दिन न तुम चाहे नियत कर ली। खुदा की कसम उसकी रूह को इतना मजबूत, इतना ताकतवर लुकमा मिल गया कि उसकी रूह और मजबूत हो गई। और खुदा ने खासा को ऐसे शख्स के जिसको नफ्स ने कहा कि तुम मरना है रोजा रख के। किसी से पूछा ना किसी ने कि नौजवान हटा कटा तुम रोजा रखते? और जी मेरी सेहत का मामला है, मैं रोजा नहीं रख सकता, मुझे तो भूख बड़ी लगती है, खाऊंगा नहीं तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। बहाने, मुख्तलिफ बहाने। तो तरावी पढ़ते हो रात को? मुझे तरावी जो कारी साहब पढ़ना शुरू होते वो हटते ही नहीं। कुरान पाक के साथ तरावी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, तो 12 रोजाना 20 रकत में पढ़ते हैं। तो जाहिर है तिलावत लंबी है, किरात लंबी है। मैं इतनी लंबी तरावियां कैसे पढ़ूं, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं। अब ये शख्स कौन कहेगा जिस पर नफ्स का कब्जा होगा, नफ्स गालिब होगा। जब उसे पूछा इफ्तारी करते हो तो उसने कहा जी इफ्तारी तो करनी हो तो सुन्नत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो दीन का हुक्म है, उसमें इफ्तारी करना सवाब है। इफ्तारी तो मैं रज रज के करता हूं। अब ये दीन तो नहीं है ना कि उधर नफ्स को खुराक में यह कर रहे हैं, उधर इफ्तारी में आके सवाब ले रहे हैं। तो नफ्स को कैसे मारना है कि जब नफ्स को खुराक मांगी, नफ्स ने कहा नमाज नहीं पढ़ी, बंदे मोमिन उठा कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब नमाज की तरफ सुस्ती काहली हो, नौज़ बिल्लाह, नमाज की तरफ जाने से नफ्स रोक रहा हो, तो फौरन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते हुए उठे तो नफ्स रोते हुए जमीन पे गिर जाता है, उसको आग लग जाती। नमाज पढ़ ली, नफ्स कमजोर हो गया, उसको लुकमा नहीं मिला। और ये किराम अल्लाह के दोस्त कैसे बनते हैं कि वो हर लम्हा नफ्स के लिए खुराक देना बंद कर देते, नफ्स को खुराक देना बंद कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि नफ्स को खुराक मिलती नहीं और वो अंदर ही रह के मर जाता है। और जिस दिन नफ्स मर गया, खत्म हो गया, अंदर से नफ्स का गला कम हो जाता है, सफाई हो जाती है दिल की और बातिन की नफ्स से, और रूह उसकी गालिब आ जाती, इतनी गालिब आ जाती है कि अब जो उसकी बारगाह में आके बैठता है वो भी नूर और नूर होता चला जाता है। रूह का नूर उसके अंदर इतना भर जाता है। तो जिस दिन नफ्स अंदर से खत्म हो गया, मर गया, तो उस दिन वो बंदा अल्लाह का वली बन, पाक ने उसको अपनी विलायत की लिस्ट में लिख लिया, फरमा दिया अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह उन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए और नेक अमल करते हुए जिंदगी गुजारे। तो नफ्स को मारना जो है ये सबसे अफजल जिहाद है कि जो हर वक्त आपके साथ दोस्त मन के जुड़ा हुआ है और बुराइयों की तरफ दावत देता है। आपके सामने बड़ी अच्छी चीज आती है, खाने की चीज आ जाती है, लेकिन वो है किसी और के हिस्से की। नफ्स आपको दावत देता है कि भूख लगी उठा के खा जाओ, कुछ नहीं होता। चोरी हो गई, नफ्स ने चोरी की दावत दी, बच्चे ने चोरी कर ली, तो उस नफ्स को इतना बड़ा लुकमा मिल गया, वो डकार मारते हुए और जवान हो गए। याद रखिए, जो हराम खाना है आप नहीं खाते हैं, नफ्स को खुराक पहुंचता। चोरी से खाना, झूठ बोलना, किसी का हक मार जाना, तो ये नफ्स की खुराकें हैं। तो जो लोग नफ्स के खिलाफ लड़ते लड़ते एक अरसा गुजारते, नफ्स अंदर से खत्म हो जाता है, फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि रूह की हुकूमत उनके अंदर कायम हो जाती है। फिर हम देखते अपनी आंखों से देखते हैं कि फिर उस मर्द कामिल, मोमिन कामिल, वली कामिल का जो किरदार है वो कुरान बन जाता है, कुरान बन जाता है।
اس کی فطرت میں قرآن اترا نظر آتا ہے کہ نہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ وہ چوری کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کا حق مار سکتا ہے، نہ وہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ وہ کسی کے حصے کا خود کھا سکتا ہے، بلکہ اس کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حصے کا بھی دوسروں کو کھلاتا نظر آتا ہے، اپنے حصے کی خوشیاں بھی دوسروں کو دیتا نظر آتا ہے، دکھیوں کو دیکھ کے ان کو خوش کرنے کے لیے خود مشکلات میں پڑ جاتا ہے مگر دوسروں کو خوش کر دیتا ہے۔ تو یہ روح کی خوراک ہوتی ہے۔ اسی لیے اور یہ کرام ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ وہ چلا کاٹتے ہیں اسی بات کی تربیت کے لیے کہ نفس کو کیسے مارنا ہے۔ کوئی بات نفس کی ماننی نہیں ہے، جب نفس کی بات مانیں گے تو وہ مضبوط ہوتا جائے گا، اور جب روح کی بات مانیں گے، نفس کو ریجیکٹ کریں گے، نتیجہ ایک دن کیا نکلے گا؟ نفس ختم ہو جائے گا اندر سے، اور روح جو ہے وہ اس کی حکومت قائم ہوگی، بندے کے اندر اللہ کی حکومت کا قائم ہو جانا، یہ ولی کامل ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کامل ولایت حاصل کرنا ہے۔ تو سب سے افضل جہاد یہی ہے، اور کیا ہم سب اس کے لیے کوشش نہیں کر سکتے؟ آج سے شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ، کہ جو بھی ایسا کام، ایسی سوچ ہمارے سامنے آئے کہ جس کا رخ نفس کی طرف جا رہا ہو، اس پر فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے اس کو ترک کر دیں، اور جو کام، جو عمل، جو سوچ اللہ کی طرف لے جانے والی ہو اس کو باوضو رہتے ہوئے اس کو ہر وقت سنبھالنا۔ تو انشاءاللہ اس جہاد، افضل جہاد میں جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ جو سرحد والے اسلامک اسٹیٹ کی حفاظت کرتے ہوئے، اسلام کی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، سرحد پہ جا کے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، تو ان کو مرتبہ کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ اسلامک حدود کی حفاظت کرتے ہوئے، اسلامک قوانین کی حفاظت کرتے ہوئے جو اپنی جان قربان کرتے ہیں، وہ بڑی بات ہے، جان قربان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، کبھی ان کو مردہ نہ کہنا۔ ایک جگہ پر یہاں تک فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے مارے جائیں، خیال بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے۔ ساتھ ہی اللہ پاک فرماتے ہیں تم سوچو گے کہ یہ تو عام مردوں کی طرح بے جان ہے، اس کے اتنا ہل رہا ہے جیسے ایک بندہ مردہ ہوتا ہے، بالکل وہ سچویشن ہے، ہم اس کو دفن بھی کر رہے ہیں قبر میں اسی کو دفن کیا جاتا ہے جو مر گیا ہو، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سوال مت سوچو، یہ باتیں مت سوچو، لا تشعرون، تم شعور بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے اللہ نے اس کو کون سی زندگی دے دی ہے، قبر ہماری سوچ سے بالات ہے۔ اب یہاں پر ذرا سوچئے ٹھہر کر کہ اگر اس شہید کو، اس جہاد کرنے والے کو، جنگ کرنے والے کو، کہ جو اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے جہاد کرتے ہوئے، اسلامک اسٹیٹ کے اوپر جہاد کرتے ہوئے، تو اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اس کو قبر میں بھی یرزقون، کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، قبر میں بھی اسی طرح کھاتے ہیں جیسے یہ ظاہراً کھاتے ہیں۔ یہ کس کی زندگی قبر میں؟ اس کی جس نے سرحد پہ جا کے جہاد کی اور جنگ کی ہے۔ اور دوسری طرف آئیے، حضور نے فرمایا سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ سب یاد کرنا، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ نفس کے خلاف، نفس کے خلاف جہاد جو سب سے افضل ہے۔ تو پھر جس شخص نے
اللہ کی بارگاہ میں جہاد پہ جا کے، جنگ پہ جا کے، میدان جنگ پہ جا کے جہاد کیا، دشمنوں کو مارا، پھر خود مر گیا، خود قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، تو اس کو اللہ پاک فرما رہے کہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا ہے، اس کو سوچنا بھی نہ کہ مردہ ہے، اور قبر کے اندر اس کو کھانے پینے کے لیے بھی دیا جاتا، اس کا یہ شان ہے۔ تو جو جہاد افضل کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں ان کی شان کیا ہوگی؟ جن کی زندگی پوری کی پوری جہاد افضل کرتے ہوئے گزرے۔ بات میری اگر سمجھ آ رہی تو سب کی زبان پہ ضرور سبحان اللہ آئے گا کہ جو سرحد پہ جا کے لڑتا ہے اس کا اتنا مرتبہ ہے کہ اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ زندہ ہے، قبر میں زندہ ہے، قبر میں اس کو کھانے کے لیے بھی دیا جاتا ہے، اس لیے کہ زندگی کے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے۔ اور ان کی زندگی کیسے تم نہیں جانتے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر دوسری طرف وہ شخص ہے، وہ ہستی ہے، وہ مومن کامل ہے، وہ ولی کامل ہے کہ جس کی پوری زندگی افضل جہاد کرتے ہوئے گزری، اس جہاد سے افضل جہاد گھر بیٹھے، صرف یہ کہ اندر جو میدان جنگ کا سجا ہوا ہے اس میں جتانا کس کو ہے، اس میں حق کو جتانا ہے، باطل کو مارنا۔ ایک تو یہ ہے نا ظاہر، یہ بھی تو حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے۔ ظاہری جنگ جس نے لڑی اور وہ شہید ہو گیا وہ زندہ ہے، تو جس نے باطنی جنگ اس قوت کے ساتھ لڑی کہ اپنے نفس کو بھی مارا اس جنگ میں، اور ہزاروں اور لاکھوں کو بھی ایسا کر دیا کہ وہ بھی اپنے نفسوں کو مار مار کے اللہ کے ولی بن جائے۔ اس پہ نظر کر دی، جس پہ نظر کر دی اس کو بھی اس قابل کر دیا، تو پھر بتائیں کہ وہ مومن مر سکتا ہے قبر میں جا کے؟ وہ ولی قابل مر سکتا ہے قبر میں جا کے؟ اس کی زندگی تو اس شہید سے بھی اعلیٰ ہو گئی جو جا کے سرحد پہ لڑا۔ پھر کون کہے گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زندہ نہیں، سنتے نہیں؟ یہ تو نبی کے غلاموں کی بات ہے، اور بدبخت کہنے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات کہہ جاتے ہیں کہ حضور تو اپنی قبر میں ہے، زندہ نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اتنی دور ہے، تم کیسے یا رسول اللہ کہتے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو اس یا سے جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت طاقتور نفس ہے، اس یا رسول اللہ سے جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ طاقتور دشمن ہے، بزدل دشمن ہے۔ تو پھر جس نے اپنے نفس کی جنگ کو، اندر کی جنگ سے نفس کو مار دیا، روح کی حکومت قائم ہو گئی، حق کی حکومت قائم ہو گئی، حق غالب آ گیا، کیونکہ حق غالب آنے کے لیے ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہے، اور اس نے اس حق کو ادا کر دیا، باطل کو مٹا دیا، حق کو غالب کر دیا، تو خدا کی قسم وہ بھی قبر میں زندہ ہے، اور اس کو کھانے کے لیے بھی قبر میں ملتا ہے، رزق بھی ملتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے، اور وہ جو کچھ ملتا ہے تو اللہ جانے اور وہ جانے، یعنی یرزقون، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو پھر سب سے بڑا جہاد جو ہے اس کی طرف ہمیں دعوت ہے، جو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو، اور جہاد کے لیے ہر وقت مستعد رہو۔ اب یہ جہاد صرف وہ اس کی دعوت نہیں ہے، جہاد افضل کی زیادہ دعوت ہے، اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کامیابی بھی کس میں ہے؟ صبر میں، یعنی صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس جہاد کو جاری رکھو۔ تو آج سے انشاءاللہ تعالی ہم میں سے ہر سب نے کوشش کرنی ہے
کہ جہاد کیسے کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، نفس کے خلاف جہاد کیسے ہوتا ہے۔ ایک جہاد تو الحمدللہ روزہ دار کر رہے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی رضا، سحری کھاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نفس کو ایک گولا پڑتا ہے، سارا دن روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ روزہ رکھنا صرف بھوک پیاس کو برداشت کرنا نہیں، روزہ رکھنے کا مقصد ہے ہر برائی کو چھوڑنا۔ حضور روزہ رکھ لیا، سحری اٹھے ہیں، صبح طلوع ہونے سے پہلے روزہ کھانا ختم کر دیا، اب پورا کب تک کریں؟ قرآن نے کہا تم الصیام الی اللیل، رات شروع ہونے تک روزہ پورا کرو، پھر کھا پی کرو، افطاری کر لو۔ یہ تو ہمیں بتا دیا۔ اب جب ہم نے اس پر عمل کیا پھر کیا ہوا؟ نفس پر ایک اور گولا پڑا، بھاری گولا سمجھتے ہیں نا، جنگ میں ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے، جہاں وہ گولا جاتا ہے تو وہ تباہ کر دیتا ہے، جہاں دیتا ہے۔ پھر افطاری کا ٹائم قریب ہے، 10 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، پھر 5 منٹ باقی ہیں، اور سامنے ہر چیز پڑی ہے، پانی پڑا ہے، کھجور پڑی ہے، کھانا پڑا، سب کچھ، لیکن اس کی طرف ہم دیکھ تو سکتے ہیں اور بعض اوقات نظریں بھی ہٹا لیتے ہیں، جب تک اللہ کا آرڈر نہیں آئے گا ہم پانی نہیں پیئیں گے، ہمارے رب کا آرڈر آئے گا تو ہم کھجور کھائیں گے، پانی پیئیں گے، کھانا کھائیں گے۔ ایسے ہوتا ہے نا بچوں، جب ہم اللہ کے انتظار پہ، اللہ کے آرڈر کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہر گھڑی نفس پر ایک گولا برستا ہے۔ نفس یہ بھی تو کہلواتا ہے نا کہ ہایا ٹائم گزرا ہی نہیں گیا ہے نا، بھوک اتنی لگی ہے، پیاس لگی ہے، یہ ٹائم نہیں گزرتا جلدی، لیکن اللہ کے بندے بڑی خوش ہو کے، خوشی کے ساتھ اس ٹائم کو گزارے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے اس ٹائم کو گزارنے کے بعد ہمیں 2 انعام مل گئے۔ اور اس کا صلہ کیا ملنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ بھی ایک بہت بڑا صبر ہے۔ صبر ہے نا، تھوڑا بہت جو ہم فیل کر سکتے کہ صبر کیا ہے، بھوک شدت کی لگی، کھانا نہیں کھانا کیونکہ اللہ نے روکا ہے، صبر کر لیں۔ پیاس شدت کی لگی، پانی نہیں پینا کیونکہ ہمارے رب نے روکا ہے۔ اب ہر لمحہ شیطان کو چھتر پڑ رہے نفس کو، اور اتنا ہمارا رب راضی ہو رہا ہے، اتنا راضی ہو رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں روزے کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، ہر گناہ کو چھوڑتا ہے۔ یہ میں نے بتا دیا کہ مقصد روزہ جو ہے وہ گناہوں نافرمانیوں کو چھوڑنا ہے، کھانا پینا چھوڑنا نہیں۔ کھانا پینا چھوڑنا تو ایک اللہ پاک نے تربیت کی نا، جس طرح سے کھانا پینا چھوڑ رہے ہو اسی طریق پر ہر گناہ کو چھوڑو گے تو پھر تمہیں 2 انعام ملیں گے۔ کھانا پینا چھوڑا، اس کا انعام کیا دیا؟ حضور فرماتے روزہ دار کو 2 لذتیں ملتی، ایک لذت اس کو افطاری کے وقت ملتی ہے، جب اس کے سامنے بے شک ایک کھجور، ایک پانی کا گلاس ہو تو اس کے کھانے اور پینے میں جو لذت اس روزہ دار کو ملتی ہے وہ بڑی سے بڑی دعوت میں نہیں ملتی۔ اور یہ ہر مومن فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ روزہ کھولتے ہوئے، افطار کرتے ہوئے ایک کھجور کھا رہے ہوتے، خدا کی قسم لگتا ہے جنت کا کھانا کھا رہے۔ سبحان اللہ، ایسے ہوتا ہے نا، اتنی لذت اس میں ہوتی ہے، سبحان اللہ، جیسے ہمیں کوئی بہت بڑی چیز مل رہی، پانی پیتے اتنی لذت ملتی، یہ پہلی لذت ہے، اس کے بدلے جو ہم کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اور دوسری لذت حضور فرماتے ملے گی اس کے بدلے جو ہم نے گناہوں کو چھوڑا ہوگا، جو ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑا ہوگا، اور ہر اس کام کو چھوڑا ہوگا جن کو چھوڑنے سے روزہ پورا ہوتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور نفس راضی ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑا ہوگا تو پھر اس کی دوسری لذت ملے گی نام کے طور پہ۔ اور وہ کون سی لذت ہوگی؟ کہ تمہارا آخری وقت ویزا کا وقت ہر شخص پہ آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص پہ وہ وقت آنا ہے۔ تو جس نے روزے کا مقصد پورا کرتے ہوئے روزہ رکھا ہوگا
تو اس وقت پھر آخری وقت میں اللہ پاک اس کو 70 بار اپنا دیدار نصیب فرمائے. تو آپ بتائیں کہ بغیر محنت کیے کبھی انعام ملتا ہے؟ بولے. اب سب سے زیادہ محنت ہماری ایک بیٹی عشاء مزمل نے کی ہے، اور کل پاکستان میں اس نے اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. جس کلاس کی وہ عالیہ اولا میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے نظام المدارس بورڈ میں، الحمدللہ. تو یہ بتائیں کہ محنت کیے بغیر کبھی انعام، اور جتنی محنت کریں گے اتنا بڑا انعام ہوگا، جتنی محنت کریں گے اتنا بڑا انعام ہوگا. اللہ پاک کی بارگاہ سے اللہ کی شان جو انعام ملتا ہے کہ جس نے رمضان کا مقصد پورا کیا، ہر برائی سے بچا، ہر گناہ سے بچا، ہر داغ سے بچا، اپنے ایمان کی چادر کو، اپنے عمل کی چادر کو میلا نہیں ہونے دیا. پھر کیا ہوا کہ آخری وقت وہ سر جھکا کے بیٹھ گیا اور اللہ رب العزت کا دیدار ہو رہا ہے اور اس کی روح قبض ہو رہی ہے. اللہ کا دیدار ہو رہا ہے اور اس کی روح قبض ہو رہی ہے، اور ہم پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے چہرے سے اس کی نشانیاں کہ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ مسکراتا جاتا ہے، مسکراتا خوش ہوتا جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ نزاع کا وقت تو اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، مشکل میں آ جاتا ہے، کچھ اس طرح تکلیف کا اظہار کرتا ہے، مگر یہ بندہ کیسے فوت ہوا؟ یہ تو مسکراتا مسکراتے لیٹ گیا، سیدھا جیسے نیند آئی ہوئی تھی سخت، اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سیدھے ہو کے سو گیا. اب اندر کیا حقیقت تھی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کو رمضان بند کر زندگی گزارنے کا تحفہ مل رہا تھا، اجر مل رہا تھا. قبلہ سید ہدایت القادری رحمۃ اللہ علیہ حضور شیخ الاسلام کے گود میں تربیت پانے والے آپ کے روحانی بیٹے شاگرد کیا فرماتے ہیں کہ مومنوں تم اپنی زندگی کو قرآن بنا لو، رمضان بنا لو. تم اپنی زندگی کو رمضان بنا کر دیکھو، تمہارا رب تمہاری موت کو عید بنا دے گا، تمہارے مرنے کو تمہارا رب عید بنا دے گا. تو پھر عید کیسے ہوتی ہے؟ جب رب تعالیٰ بار بار اپنا دیدار ادا کرتا ہے. رب کی قسم جس نے یہ جملہ بولا تھا جس ہستی نے، ان کا مثال بھی بالکل اسی طریقے پر ہوتا ہے. ظاہر بھی نہیں ہوتا کہ ان کا مثال ہو رہا ہے، پاس بیٹھا ہوا شخص بھی فیل نہیں کر رہا، یہی دیکھ رہے ان کا چہرہ تو مسکرا رہے، تو خوش ہے، یہ تو خوش ہے، یہ تو خوش ہے. اگر کوئی تکلیف ہو تو یہ بتائے نا کہ مجھے تکلیف ہے، اور اسی طرح مسکراتے مسکراتے آنکھیں بند کر کے رب سے جا رہے. انعام ملا نا ان کو. اور یہ انعام کیوں ملا؟ انہوں نے رمضان کے مقصد کو روزے رکھے. ایک روزے کی لذت افطاری میں ظاہری روزے کی، اور باطنی روزے کی لذت اللہ کے دیدار کی افطاری میں. اور یہ شان کس کی ہے؟ جس نے روزہ رکھنے کا مقصد پورا کر دیا. اور پھر یہی اجر نہیں بات چل پڑی ہے روزے کی. تو روزے میں ہی ہم انشاءاللہ بیٹھے ہیں. اللہ پاک ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یعنی روز محشر ہوگا جب جزا اور سزا مل رہی ہوگی نا، تو جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ہر عبادت کا نام لکھا ہوگا. نمازیوں کے لیے باب الصلاۃ ہوگا، حاجیوں کے لیے باب الحج ہوگا، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے باب الزکوٰۃ ہوگا، جہاد کرنے والوں کے لیے باب الجہاد ہوگا. اور جو نیکیوں کے دروازے لکھا ہوگا باہر، اور جس نے زندگی میں وہ نیکیاں کی ہوں گی ان کے ناموں کی لسٹ باہر لکھی ہوگی.
इनाम होते ना उनके लिए जिन्होंने नफ्स को मारा और रूह को हमेशा जिंदा रखा। और एक दरवाजा होगा उस पे बाबुर रैयान लिखा होगा। वो किसके लिए होगा? वो रोजादारों के लिए। हालांकि अरबी लैंग्वेज में रोजा सौम होता है। कल के रोजे की, रमजान के महीने के कल के रोजे की नियत करती हूँ। तो रोजा क्या होता है? सौम। तो उस दरवाजे का नाम तो बाबू सौम होना था ना, लेकिन लिखा क्या होगा? बाबुर रैयान लिखा होगा। रैयान अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब है सैराबी। यानी कोई जगह खुश्क हो तो वहां पर पानी छोड़ दे, ट्यूबवेल चला के, वो सैराब हो जाए। या कोई बंदा प्यास लगी, शिद्दत की प्यास है, उसको बड़ा भर के गिलास ठंडा मीठा मशरूब दे दे, गटागट पी जाएगा, शराब हो जाएगा। यानी प्यास को बुझाना, शराब करना, कोई आला नेमत देकर उसको खुश करना, शराब करना। तो उस पर सारे रोजादारों के नाम लिखे होंगे उस दरवाजे पर। और फिर यकीन फरमाएं कि हर दरवाजे से उस शख्स को आवाज आ रही होगी। जैसे टीचर हाजिरी लगाती है ना असेंबली में, कौन कौन हाजिर है, सबका नाम लिया जाता है। तो उस दरवाजे, हर दरवाजे पर जिसने नमाजें पूरी की हैं, बाबू सलात पे लिखा हो उसका नाम। फरिश्ते पुकारे कि फलां नमाजी आ जाए, दरवाजा खुला है। फिर जिसने फर्ज हज अदा किया होगा, उसको खुशू के साथ, अदब के साथ, उसका नाम बाबुल हज पे लिखा होगा। ने जिहाद किया हो, बाबू जिहाद पे हो। इंफाक फी सबिलिल्लाह किया, उसका नाम उस दरवाजे पे होगा। अल्लाह की राह में खर्च करते रहे। और जिसने ज़कात पूरी अदा की होगी, उसका नाम ज़कात के दरवाजे पर लिस्ट में लिखा होगा। वहां से आवाज आएगी। तो जिसने रोजे रखे होंगे, रोजे का हक अदा पूरा करते हुए, रोजे का मकसद पूरा करते हुए, उनका नाम बाबुर रैयान पे होगा। फरिश्ते खड़े होंगे दरबार जन्नत के दरवाजे पे। जब रोजादार वहां से गुजरेगा तो सुभान अल्लाह, कुरान हमें जो बताता है ना सारी बातें, झूम जाते दिल, काश अभी वहां पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, इतने प्यारे नजारे। जब पहले जन्नत के दरवाजों से दाखिल हो रहे होंगे, अंदर जाके झूम झूम के कहेंगे कि हमारे रब ने हमें इस तरफ दावत दी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। उस अल्लाह की तारीफ जिसने हमें इस तरफ चलाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, कि हम कैसे इस तरफ आ सकते थे, हमें हिदायत मिल सकती थी अगर अल्लाह हमें हिदायत ना दे। तो जब बाबू रैयान से गुजरेंगे खुश होके, ऊपर पड़ेंगे नाम कि बाबू सौम हो गई। नहीं, वो तो बाबू रैयान है। फरिश्तों से पूछेंगे, फरिश्तों इसका नाम बाबू सौम क्यों नहीं है? इसका नाम बाबू रैयान है। तो फरिश्ते कहेंगे रैयान का मतलब है शराब होना। तो जो इस दरवाजे से दाखिल होगा उनको शराब किया जाएगा। फरिश्तों किस चीज से? क्या शराबे तहूरा पिलाई जाएगी या जन्नत के दूध की नहर से दूध पिलाया जाएगा? क्या पिलाया जाएगा? फरिश्ते कहेंगे ये सारी नेमतें तो छोटी हैं, अंदर तो चलो, ये सब कुछ तुम्हारे पास होगा, तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन शराब तुम्हें अल्लाह के दीदार से किया जाएगा। अल्लाह ताला अपने दीदार से तुम्हें शराबी अदा फरमाएंगे। और ये अजर किस बात का है? ये सौम का, यानी आपने सौम का मकसद पूरा किया है और उस मकसद का जो अजर तुम्हें मिला है वो उसके नाम पे अल्लाह पाक ने ये दरवाजा समझ आई ना बात? अब अगर कोई नमाज पढ़ता है जन्नत मिलेगी, तो जन्नत के दरवाजे पे नमाज लिखा हुआ, यही उसका सिला है जन्नत। ज़कात दी है, जन्नत मिलेगी, तो जन्नत के दरवाजे से गुजर रहा है। हर नेमत पे जन्नत मिलेगी। और रोजादारों को रोजा मकसद पूरा करने के बाद क्या मिलेगा? जन्नत तो मिलनी है, जन्नत वाले का दीदार भी मिलेगा।
باب الریان. تو اس لیے کہ روزہ جو ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے نفس کے خلاف. جتنا کوئی نفس کے خلاف لڑے گا، نفس کو مارے گا، مارنے کی کوشش کرے گا، اتنا رب کی بارگاہ میں بلند ہوتا جائے. اب جب ایک شہید ہوتا ہے، اب دیکھیں اللہ کا دیدار، ماشاءاللہ موضوع چلا ہے تو جو کچھ بھی ہے شیئر ہونا چاہیے، جو کچھ ہمارے پاس. ایک دیدار روزہ دار کے لیے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور دوسرا کس کے لیے؟ شہید کے لیے. شہید جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کے دیدار کا انعام ہے. دونوں کی حقیقت دیکھیں تو دونوں جہاد ہیں. وہ ظاہری دشمن کے خلاف جہاد ہے، وہاں بھی اس کا اجر اللہ کا دیدار ہے. اور یہ باطنی دشمن کے خلاف جہاد ہے، نفس کے خلاف جہاد ہے، اس کا اجر بھی اللہ کا دیدار ہے. اب جو روزہ رکھتا ہے وہ انسانی زندگی، مومن کی زندگی کی حقیقت اس کو ملتی ہے نا، سامنے آتی ہے کہ زندگی اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی رضا میں گزارے. اور یہ ایک مہینہ میں ٹریننگ کے لیے مل جاتا ہے، تربیت کے لیے مل جاتا ہے کہ ایک مہینہ تربیت حاصل کر لو تاکہ پورا سال تمہیں یاد رہے. تو قسمت والے یاد رکھتے ہیں کہ جس طرح یہ ایک مہینہ گزارا ہوتا ہے اسی طرح پھر پورا سال گزارا. اور اس روزے کی لذت بھی لیتے رہتے ہیں. دن و جمعرات کا یا کوئی آتے ہیں دن خاص، ایام خاصہ آتے ہیں، ان کا روزہ بھی رکھتے رہتے ہیں، اور پھر اس کی لذتیں پورا سال جاری رہتی ہیں. تو ان کا نفس جو ہے اس کے خلاف جہاد چلتا رہتا ہے، نفس مر جاتا ہے. تو جو دونوں کے اندر جہاد ہے، دونوں کے اندر سرحد پہ جا کے لڑے وہ بھی جہاد ہے، روزہ رکھے نفس کے خلاف لڑے اس میں بھی جہاد ہے. تو جو بندہ جہاد میں کامیاب ہوتا ہے اسی کو اللہ کا دیدار ملتا ہے. تو پھر جس نے سرحد پہ جا کے جہاد کیا اس کو اللہ کا دیدار ملا، تو جس نے نفس کے خلاف جہاد بھی کیا اس کو کیسا دیدار ہوا؟ وہ بھی تو اللہ کا دیدار پاتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے نا، زندہ ہوتا ہے قبر میں. تو یہ ہے روزہ ہمیں سکھاتا ہے. جس نے روزہ رکھنے کا مقصد پورا کر دیا اس کو اللہ کا دیدار بھی ملا، دیدار کی لذتیں بھی ملی اور جنتوں کی لذتیں بھی ملی. اور اللہ کے دیدار میں جو لذت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شہید جب شہید ہو جاتا ہے اور شہید کو انہی کپڑوں میں دفن کرنے کا حکم، حتیٰ کہ اس کے جوتے میں اتار دیں، اس کے جوتوں سمیت جس طرح وہ شہید ہوا ہے انہی کپڑوں میں اس کو دفن کرنے کا حکم ہے. اس لیے کہ کفن ان کو پہنایا جاتا ہے جو مر جاتے ہیں، یعنی دنیا سے وصال ہوتا ہے ان کا، فوت ہوتے ہیں. شہید تو مرا ہی نہیں، وہ تو زندہ ہے. یہ اس کا انعام ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا جو کفن ہے یہ کپڑے ہیں، اس لیے کہ ان کے کپڑے بھی بہت پاک ہو چکے ہیں. اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو ان کو انہی کپڑوں میں دفن کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں. تو پھر ہم سوچ لیں کہ جو جنگ ہمارے اندر جاری ہے نفس اور روح کی، اس کی تربیت کا مہینہ رمضان ہے. تو جس طرح سے ہم رمضان گزار رہے ہیں اسی طرح سے باقی زندگی گزاریں گے تو نفس کے خلاف جہاد جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جاری رہے گا. صبر کرنا پڑے گا. اب کسی بچے کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے، اس کا ٹھنڈا دودھ پینے کو دل کرتا ہے، فریزر کا ڈھکن کھولا ہے، ہاسٹل میں رہتے ہوئے وہ دودھ کی بوتل کسی اور کی رکھی ہے. کسی بچے نے دیکھا، یہ سوچے نہیں کہ یہ میری نہیں کسی اور کی، اٹھا کے پی لی، تو آپ کا روزے ٹوٹ گئے.
یعنی روزے کے دوران تو نہیں پیا جاتا، روزہ کھول کے پیا، مگر روزے کا مقصد ٹوٹ گیا۔ اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ آپ نے جتنا دودھ پی کے اپنے اندر اتارا ہے ذرا آپ کے پیٹ میں نہیں گیا اور نفس کے پیٹ میں چلا گیا، شیطان کے پیٹ میں چلا گیا، شیطان صحت مند ہو گیا اور روح جو ہے اداس ہو کے بیٹھ گئی۔ اب روح جتنی اداس ہوگی اتنی کمزور ہوگی، نفس جتنا اداس ہوگا اتنا کمزور ہوگا۔ پھر کیا کرنا ہے کہ 1 مہینہ تربیت پانے کے بعد کہ جس طرح ہم نے یہ پورا پروسیجر 1 مہینے کا پہلے روزے سے لے کے 30ویں روزے تک انشاءاللہ کریم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں اللہ سے پوچھ پوچھ کے عمل کیا ہے، اور ہر اس عمل کو زندگی سے نکال دیا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے، تو ایک تربیت ہمیں ملی ہے، ایک ٹریننگ سیشن ہمیں ملا ہے 1 ماہ کا، تو اس کو جاری رکھنا ہے ساری زندگی۔ تو تم اپنی زندگی کو رمضان بنا لو، تمہارا رب تمہاری موت کو عید بنا دے۔ سمجھ آئے گی نا سب کو؟ تو اس صبر کا چیپٹر آیا تو یہ رمضان مبارک کی لذتیں بھی ہمیں مل گئی الحمدللہ۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اللہم اجرنا من النار، یہ دعا ہے ہماری زبانوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی ہمیشہ قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو تقوی ہی جہاد ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ہر گناہ کو چھوڑنا، ہر نافرمانی کو چھوڑنا، ہر اس بات کو چھوڑنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے، یہ ہم سب کو پتا ہے۔ دوسری آیت سورہ ہود ہے، 49 نمبر آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، بس آپ صبر کریں بے شک بہتر انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جب بندہ پرہیزگاری کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے تو صبر سے ہی ہوتا ہے نا۔ صبر ہاتھ میں صبر کا ہتھیار ہوگا تو پھر کوئی بھی برائی پاس نہیں آ سکے گی، صبر سے تقوی ہوگا۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 115 اللہ پاک فرماتے ہیں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ صبر کریں بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ احسان کرنے والوں کا، روزہ یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والا فرما دیا، احسان کرنے والا بھی ہے، اور ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ پاک فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے ہمیشہ، اور صبر کا معنی ہر گناہ سے رکنا بھی صبر کا معنی ہے حقیقت۔ ان مشکلات پر اللہ کی طرف دیکھنا، اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہنا، صبر کرنا، اور ہر گناہ سے رکنے کا نام بھی صبر ہے، صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ محسنین میں شامل ہو جاتا ہے، اور محسنین وہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ پھر فرمایا سورہ مومن ہے آیت نمبر 55 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اب یہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ یحب الصابرین۔ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ آپ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دشمنوں کی طرف سے آنے والی تکالیف اور دنیا میں آنے والی آزمائشوں پر صبر کیجئے، اور وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یہاں پر اگر ظاہری معنی دیکھا جائے جو علماء کرام بھی اور عالمات کرام بھی ہوں گی سننے والوں میں، وَاسْتَغْفِرْ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر
کہ بخشش طلب کیجئے آپ، واحد کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لی ذنبی کا، یعنی اس کا جو لفظی معنی ہوا آپ کو بتا رہی ہوں، اپنے گناہوں کے لیے۔ اور قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں۔ تو پھر یہاں پر جب اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں لفظ یہ استعمال فرما کے واستغفر لذنبی کا، تو اس کا مطلب خدا یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کیجیے، حضور تو گناہوں سے پاک ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کی وضاحت علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اپنی اپنی کتب میں فرمائی ہے، اور ان کا نچوڑ میں بتا رہی ہوں کہ لذنبی کا اس کا مطلب ہے کہ اس میں امت کا ذکر ہے، حضور کے گناہوں کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی لذنبی کا میں امت مضاف ہے جو کہ محذوف ہے، یعنی امت کا ذکر نہیں یہاں پر، مگر مراد اس سے امت ہے۔ لہذا اس بنا پر یہاں مطلب کیا ہوگا کہ اپنی امت کے گناہوں پر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے، یعنی آپ اپنی امت کے گناہوں پر ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہوں سے پاک کر دیا ہے، یعنی اگلے پچھلے گناہوں سے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کوئی گناہ کریں گے ہی نہیں، گناہوں سے پاک ہے اب بھی اور ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی اور علامہ شوکانی نے یہی معنی کیا ہے، مفسرین کرام کے بڑے، ان کے حوالے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ واستغفر لذنبی کا اس کا مطلب ہوگا کہ اپنی امت کے گناہوں پر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ دیکھیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے، قرآن سے ایک اوتھینٹک دلیل مل رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعا سے ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ حضور دعا فرماتے ہیں تو ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے خود فرما دیا کہ امت کے آپ کو اتنی فکر ہوتی ہے، پیدا ہوتے ہی سیدہ آمنہ فرماتی کہ سارے سجدے میں رکھا، کہا یا رب ہب لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ پھر معراج کی شب اللہ کے حضور او ادنا کے مقام پر بیٹھے، لا مقام پہ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے سونے کیا تحفہ دوں، واقعہ فرماتے ہیں اللہ میری امت کو بخش دے، اور 70,000 بار رب تعالیٰ پوچھتے اپنی شان، اور مصطفیٰ اپنی شان کہتے یا اللہ امت کو بخش دے، اور کیا چاہیے۔ تو ہر بار میں 72,000 گناہگاروں کو بخشوایا۔ پھر یہ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے حکم دیا اپنی امت کی بخشش کی دعا کیجیے، تو اس دعا کا ثمر ہے کہ ہمیں رمضان دیا۔ رمضان کی شان کیا ہے کہ ایک ایک لمحے میں 70,000 گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرما رہے، بخش رہے ہیں۔ انہی دعاؤں کا صدقہ ہے جو اللہ کے حکم سے حضور نے مانی ہے۔ پتہ نہیں کون سے وہ مسلمان ہیں، کس کیٹیگری کے مسلمان ہیں جو کہتے جی ہمارے اعمال ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اتنے عمل کر لیے تم لوگوں نے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے بھی فرما دیا، اور حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جائے گا۔ بلکہ حضور نے فرمایا ہم سب میں سے۔ صحابہ نے کہا حضور آپ بھی، یعنی آپ بھی اسی طرح ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں۔ اللہ کی رحمت کون سی ہے؟ یہی رحمت اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں، یہاں پر واضح حکم فرما رہے ہیں کہ اپنی امت کے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ دعا کرتے رہیں تاکہ ان کے گناہ ساتھ ساتھ بخشے جائیں اور کوئی عذاب نہ ان پر آئے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب سے بچایا ہوا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ،
اور اپنے رب کی صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح کیا کیجیے، گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا بھی کیجیے۔ طریقہ بتا دیا نا ہمیں، جب اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو اپنے رب کو ان ناموں سے ضرور پکارنا ہے جو اس کے بخشش والے نام ہیں۔ ہم گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں تو ہم کہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا غفور یا کریم، یا رؤوف یا رحیم، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب۔ جب اللہ کی ان ناموں کی نسبت سے ہم اللہ کو پکاریں گے جن میں بخشش اللہ کرنا اللہ کی خوبی ہے، اللہ کی صفت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام کا ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا فرمانا اور شفاعت فرمانا، اس میں شفاعت کا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ حضور کی شفاعت سے ہی گناہگار بخشے جاتے ہیں۔ سونے کے حروف سے لکھ لیں بے شک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہی گناہگار بخشے جاتے ہیں اور بخشے جائیں گے قیامت کے دن۔ قرآن کریم میں ہی پارہ نمبر 8 میں ہے غالباً یہ آیت کریمہ کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ایک اللہ پاک نے ہمیں سلیقہ سکھا دیا گناہوں کی بخشش لینے کا، اور ہمیں راستہ سمجھا دیا کہ اے مہینہ ادھر ادھر ماریاں کیا کرو، حج کرنے جاتے ہو گناہ بخشے جاتے نا۔ ہمارا یقین ہے اس بات پر کہ جب حج بندہ کرتا ہے، حج قبول ہوتا ہے، عمرہ قبول ہوتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ ایسے ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں جیسے کوئی تھا ہی نہیں گناہ، پاک صاف ستھرا، چٹی چادر املا والی بے داغ۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم سوچیں گے ہم جا کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، مقام ابراہیم پہ نفل ادا کرتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، حضرت اسود کو سلام کرتے ہیں، چومتے ہیں، گناہ بخشے جائے؟ نہیں، یہ ساری عبادت ادا ہوئی، یہ سارا ایک عبادت کا چلا ہے پروسیجر۔ ابھی گناہ بخشنے کا ٹائم نہیں آیا، وہ کب آنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حج کر لیا، عمرہ کر لیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے پیارے حبیب، ہائے سونی زلفوں والے، نوری مکھڑے والے، کاری زلفوں والے، یاسین کے سہرے والے محبوب، تیرے امتیوں نے گناہوں کی بخشش کی خاطر حج کر لیا، پورا مناسک ادا کیے ہیں، ابھی حج کے مناسک ادا کیے ہیں، گناہوں کی بخشش کا پروسیجر ابھی باقی ہے۔ بولا وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا آپ کے در پہ آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھے، صحیح کرنے سے، طواف کرنے سے، عمرے اور حج کرنے سے، مینا اور عرفات کے قیام سے، جمرات کو کینکریاں مارنے سے، سارے کام ادا کرنے سے ابھی گناہوں کی بخشش نہیں ہوئی ہے، ابھی تو مناسک ادا ہوئے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے اس کے بعد؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کیونکہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے اور کعبے کے کعبے کو دیکھنا گناہوں کی بخشش ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، زندگی میں بڑے گناہ کیے، چلو گناہ بخشاڑ مکے سے لیے، مکے والے نے کہا چلو پہلے مناسک ادا کرو، سارے رکن پورے کرو، حج عمرے کے کر لیے، مولا کیسے بخشے جائیں گے؟ بخش لیا تم نے ہمیں، اور میں تمہیں کس نے کہا؟
کہ یہاں بخشش ہوگی، بخشش تو ابھی میرے کملی والے کے قدموں میں بنی۔ چلو جاؤ کا میرے محبوب آپ کے قدموں میں آگے بیٹھے، پھر کیا ہوگا؟ پھر فاستغفر اللہ، قدم آپ کے ہوں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں اور پھر ہاتھ اٹھائے اللہ ہمیں بخش دے۔ کعبے پہ بڑے ہاتھ اٹھائے رو رو کے، مگر سونیا وہاں میں نے نہیں بخشا۔ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ نے محبوب کو بیچ میں سے نکال دیا، نہیں۔ یہ حج جو تم کر رہے ہو، عمرے کر رہے ہو، ان کی قبولیت بھی میرے مصطفیٰ کے مکھڑے کے صدقے ہے، میرے مصطفیٰ کی پیاری زلفوں کے صدقے ہے، میرے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے ہے۔ آؤ ذرا بیٹھو میرے محبوب کے پاس، اور پھر تمہاری نظریں میرے محبوب کے چہرے پہ لگی ہوں اور تم پکارو یہ کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ پھر اللہ کی آواز آتی ہے، بندے ابھی نہیں بخشوں گا، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو گے نہیں، پہلے میرے مصطفیٰ کو بیچ میں لاؤ۔ میرا محبوب بیچ میں آئے گا اس کام کے۔ گناہوں کی بخشش بہت بڑا معاملہ ہے، اس کے اندر اس کام میں شامل ہوگا میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اب مصطفیٰ کیسے شامل ہوں گے کہ بیٹھے ہو، مانگ خدا سے رہے ہو، التجا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، یا رسول اللہ، اللہ نے بلایا ہے یہاں بخشوانے کے لیے، بخشنے کے لیے، اب آپ ہماری سفارش فرما دیں کہ ہم حاضر ہیں۔ گویا اندر سے ذرا سوچیے صحیح آواز کیا آ رہی ہے۔ مدینے پہنچے ہو، ادھر ادھر پھر کے نہ آ جانا، صرف مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں ادا کر کے نہ آ جانا، سب سے پہلے جا کے میرے کملی والے محبوب سے اپنی حاضری لگوانا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوانا اور کہنا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ اپنی رحمتوں کے صدقے اللہ سے ہماری سفارش فرما دیں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، مگر واستغفر لهم الرسول، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معافی کی سفارش ضرور فرمائیں، اس کے بغیر معافی نہیں ملے گی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اس نیت سے جاؤ، وہاں بڑے کھڑے جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں اس در پہ جو در بخششوں کا در ہے، جو در ایمان بانٹنے کا در ہے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے جی یہاں کیا کر رہے ہیں کھڑے، سارا کچھ تو کعبے سے ملتا ہے۔ جب ہم نے کہا حضور سے بخشش لینے آئے، اتنا برا بلا بھی کہنے لگے، بخشتا تو اللہ ہے، یہاں حضور کیسے بخشے؟ پھر ہم نے کہا یہ اللہ نہیں بھیجا ہے، خود نہیں ہے، مالک نے فرمایا کہ جاؤ اس در پہ کھڑے ہو کے حاضری لگواؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش مانگو، شفاعت مانگو۔ جب میرے نبی نے تمہاری حاضری کا مجھے کہہ دیا کہ مولا میری گواہی ہے کہ یہ حاضر ہیں، ان کو بخش دے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم کرتے ہوئے جنت میں لے جانے والا ضرور پائیں۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ صرف یہ نیت کر کے آؤ، یہاں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نیت کیا ہونی چاہیے، بلکہ حج کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم مدینے والے کے پاس جا رہے ہیں۔ مدینے والا دل میں ہوگا تو اللہ کہے گا کہ ہاں تم میرے ہو، آؤ میں تمہیں بخش دوں۔ اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ صرف مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ، روضہ رسول کی نیت نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ لوگ واضح وہ کہتے ہیں وہاں پہ 40 نمازیں پوری کرنی اور آ جانا ہے، نہیں۔ عاشق کہتے ہیں کہ نمازیں تو ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہیں، مگر سرکار کے قدموں میں بیٹھنا تو ہر جگہ نصیب نہیں ہے۔ ہم وہاں صرف نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم وہاں سرکار کے قدمین شریفین کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ جب گھر سے یہ نیت کر کے چلے ہیں اور جا کے ریکویسٹ کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گناہ بخشوا دیجیے، ہم آپ کے در پاک پہ حاضر اور اللہ کے حکم سے حاضر ہیں، تو پھر حضور جو ہی معافی کے لیے ہاتھ اٹھاتے واستغفر لذنبک، اللہ نے فرمایا اپنی امت کے گناہوں کے لیے دعا
کیجئے. جو ہی حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اسی وقت ہمیں حج اور عمرے کا اجر گناہوں کی مٹنے کی صورت میں عطا کرے. تو مکہ میں جا کے مناسک حج ادا ہوتے ہیں اور عمرہ ادا ہوتا ہے، لیکن مدینہ میں قبول ہوتا ہے اور گناہ مٹتے. اب دیکھیں حج قبول ہوگا تو گناہ مٹیں گے نا، اور قبول کیسے ہوگا؟ قبول ہونے کی دلیل ہم تب ملے گی جب گناہ مٹیں گے. تو گناہ جس در پہ مٹیں گے پھر قبول بھی تو وہی ہوگا. یعنی حج اور عمرہ قبول ہوگا جب حضور سند دے دیں گے کہ اللہ یہ بندہ حاضر ہے، مکہ میں بھی مدینہ میں میرے پاس بھی حاضر ہے، اس کی بخشش فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دے. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ صبر کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. جو روزے ہم رکھ رہے ہیں ان روزوں کے برکت سے ہمیں سارا سال بلکہ پوری زندگی اپنی رمضان بنا کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوں سب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بخششوں کے پیمانے عطا فرما دے. اللہ پاک سے ہمارے گناہوں کو بخشوا دے، ہماری قبولیت کروا دے، اور اللہ پاک ہمیں توفیق دیں. کل بھی اسی ٹائم پہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.